فرمایا کہ اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک کے لیے اس کو تمام چیزیں معاف کر دی جائیں گی، نور نور ہی دیا جائے گا۔ سورہ کہف کو سورہ یعنی نورانی سورہ بھی کہیں، اس کی فضیلت آئی ہے، لہٰذا جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنے کی عادت ڈالیں۔ سورہ کہف میں کیا ہے؟ کہف کہتے ہیں غار کو، جو پہاڑوں میں غار ہوتے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وفات، یہ اٹھائے جانے کے بعد چند سالوں کے بعد لوگوں میں بہت ساری خرابیاں آئیں، اس طور پر کہ ایک دقیانوس نام کا بادشاہ، ظالم بادشاہ، وہ کافر، اس نے دین عیسائیت جو ایمان کا دین تھا، ایمان والے تھے، ان کو سب مارنا شروع کیا، اور اس کا یعنی ایک تبلیغی مشن یہ تھا کہ آخرت کوئی چیز نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے، جبکہ آج ہی صبح آپ نے عقیدوں میں سماعت کیا ہوگا، ہمارے ایمان میں سے ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے قیامت کے دن۔ وہ دقیانوس بادشاہ نے پورے لوگوں کے دماغ سے یہ چیز ہٹا دی، ایسا کوئی عقیدہ نہیں، تو لوگ کافر ہوتے چلے گئے جو مذہب عیسائیت پر تھے، ایمان والے۔ اب وہ بادشاہ کے درباریوں میں کچھ لوگ تھے جو ایمان والے، انہوں نے اپنا دین چھپا کر رکھا تھا، وہ ایک خدا واحد کی عبادت کرتے تھے، جبکہ دقیانوس اب شرک اور بت پرستی میں بھی لگ گیا، دوسرے لوگوں کو بھی وہ عبادتیں کروانا شروع کر چکا تھا بادشاہ، اور اس کا ظلم ایسا تھا کہ اس کے شہر میں یا اس کی سلطنت کے ماتحت کوئی اس کی بات نہیں مانتا تو اس کا قتل ہو جاتا تھا۔ تو اس کے درباریوں میں کچھ لوگ تھے جن کی تعداد 7 یا 8 بتائی گئی۔ صحیح علم اللہ کو ہے، قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیں ان کی صحیح تعداد کا علم صرف اللہ کو ہے۔ کتنے تھے؟ 7 یا 8 جو بھی نوجوان تھے، یہ ایمان والے، نبی نہیں تھے۔ ہاں اللہ فرماتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان رکھتے تھے تو ہم نے ان کے ایمان کو خود زیادہ کر دیا۔ اب ان لوگوں نے سوچا کہ اس بادشاہ کی سلطنت میں رہنا آسان نہیں ہے، یہ کبھی نہ کبھی ہمیں مار دے گا، تو سب لوگوں نے 7 لوگوں نے مشورہ کیا کہ ہم اس کا شہر چھوڑ دیتے ہیں، اس کی سلطنت چھوڑ دیتے ہیں، چلتے ہیں کہیں۔ تو وہ لوگ چل پڑے، اس میں الگ الگ پیشے سے تعلق رکھنے والے بھی کچھ تھے اور کچھ وزیر بھی تھے، سلطنت کے سپاہی تھے، اور راستے میں ان کے ساتھ ایک اور دھوبی کا کام کرنے والے نوجوان غالباً، تو وہ بھی ساتھ ہو گئے۔ تو یہ کل ملا کر کے 7 یا 8 نوجوان چلے، یہ لوگ بادشاہ کا یہ شہر یہ چھوڑ کر بہت دور نکل پڑے۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی ہو لیا، جو دھوبی کا کام کرتے رہے ہوں گے ان کا کتا رہا ہوگا، وہ بھی ساتھ ہو لیا۔ تو بعض نے کہا اس کتے کو دور کر دو، یہ بھونکے گا رات میں اور ہم پکڑے جائیں گے کہیں نہ کہیں، کتے کو ساتھ مت لو۔ تو اسی وقت اس کتے کو اللہ نے فصیح زبان عطا فرمائی، کتا بولنے لگا اے نوجوانوں، اے ایمان والو، مجھے اللہ نے تمہاری حفاظت کے لیے مقرر کیا ہے، میں نہیں بھونکوں گا۔ تو ان لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کی مدد آ گئی، اب ساتھ میں چل پڑے، نکلے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے آرام کرنے کی غرض سے ایک غار میں جا کر پناہ لی۔ وہ پہاڑوں کے بیچ میں ایک غار، اور وہاں پر جب یہ لوگ اندر گئے تو ادھر خبر مشہور ہو گئی، بادشاہ تک شکایت پہنچائی گئی، جاسوسوں نے خبر دی کہ یہ جو 7-8 لوگ تمہاری سلطنت کے اندر میں تھے وہ ایمان رکھتے تھے، ایک خدا کو مانتے ہیں، اور تمہاری یہ تمام تبلیغ کو انہوں نے انکار کیا اور تمہاری سلطنت سے باہر گئے۔ بادشاہ نے فوجیوں کو بھیجا کہ ڈھونڈو ان کو کہاں ہیں، پکڑو۔ تو سب جگہ فوجی پھیل گئے ان کو تلاش کرنے کے لیے۔ اب یہ جو نوجوان غار میں داخل ہوئے تو داخل ہونے کے بعد وہ آرام کر رہے تھے، تو بادشاہ کی فوج ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار تک پہنچی گئی، جبکہ یہ اندر سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے۔ اب بادشاہ کو خبر دی گئی کہ مل گئے ہیں، ایک غار میں ہیں۔ تو بادشاہ آیا اور کہا ان کی سزا یہ ہے کہ اس غار کو ایسا بند کر دو کہ یہ نہ باہر آ سکے نہ باہر سے کوئی اندر جا سکے، دیوار اٹھا دو، یہی ان کی قبر بن جائے۔ بادشاہ کے حکم پر دیوار اٹھا دی گئی غار کے منہ پر، یعنی اندر کے اندر ہی وہ لوگ رہ جائیں۔ غار کو اس نے بند کروا دیا، کہا کہ ان کی سزا یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا،
ہم نے ان کے اوپر ایسی نیند طاری کر دی کہ کئی سال وہ سوتے رہے، موت نہیں آئی۔ اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی حفاظت میں رکھے تو نیند ایسی طاری ہو گئی، اللہ فرماتا ہے کہ کئی سال وہ سوتے رہ گئے۔ اب ادھر بادشاہ اور ادھر درباریوں میں یہ لگا کہ ان کو تو غار کا منہ بند کر کے وہیں قبر بنا دی گئی۔ وہاں ایک چرواہا جو چرانے کے لیے اپنی بکریاں وغیرہ جایا کرتا تھا، اس نے ان کا واقعہ دیوار پر لکھ دیا، یہ کون لوگ تھے، ان کے نام کیا تھے اور کیا ان کے ساتھ ہوا، ایک تاریخ اس نے وہاں دیوار پر لکھ دی کہ یہاں پر کچھ لوگ اندر دفن ہو گئے۔ اب زمانے گزرتے گئے کتنے 300 سال گزر گئے، 300 سال۔ اللہ فرماتا ہے 300 سال کے بعد ثم بعثناہم وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور پھر ہم نے ان کو دوبارہ اٹھایا، بیدار ہوئے ہو 300 سال کے بعد۔ اور قرآن میں ہے 309 سال، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ 309 سال اس لیے کہ انگریزی یہ شمسی مہینہ جو ہوتا ہے جنوری فیبروری، اس اعتبار سے دن اسلامی مہینوں میں چاند کے جو ہے فرق ہوتا ہے، ہر 100 سال پر 3 سال کا فرق آ جاتا ہے، یعنی چاند کے سال 103 ہوں گے تو سورج والے یہ جو جنوری فیبروری والے سال ہیں وہ 100 ہوں گے، ہر 100 سال پر 3 سال کا فرق آتا ہے۔ تو 300 سال وہ سوئے تھے انگریزی مہینے کے اعتبار سے، لیکن قرآن کہتا ہے 309 سال سوئے رہے وہ چاند کے مہینوں کے اعتبار سے۔ بہرحال اٹھتے ہیں اور آپس میں آپ دیکھتے ہیں سب پورے اٹھے، جو 7-8 جو بھی نوجوان تھے، اور آپس میں پوچھنے لگے لیتساءلوا بینہم قال قائل منہم کم لبثتم، ایک نے پوچھا کتنی دیر سے سو رہے ہم، کب سے سوئے ہم؟ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، تو ان میں سے سبوں نے کہا تھوڑی صبح آئے تھے دوپہر ہو رہی ہے، تھوڑا زیادہ سو گئے ہوں گے، یعنی آدھے دن سے تھوڑا زیادہ سو گئے۔ ان لوگوں کو 300 سال سونے کے بعد بھی احساس نہیں ہوا۔ یہی اللہ والوں کے ساتھ ہوتا ہے، جب قبر میں ہم جاتے ہیں تو کچھ تو ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا قبر کا 1 منٹ 1 سال کے برابر ہوتا ہے۔ 1 منٹ وہ انتظار اتنا کرتا ہے مردہ جس کے گناہ بھاری ہیں، اور جو اہل اللہ ہیں پرہیزگار ہیں وہ سوئے ہیں، سور پھونکنے کی آواز آئے گی اسرافیل علیہ السلام کی، وہ جلدی سے اپنی قبر سے اٹھیں گے اور کہیں گے آج ہی تو ہمارے گھر والوں نے دفن کیا تھا اور آج ہی قیامت شروع ہو گئی۔ اتنا شارٹ ان کو قبر کا وہ لگے، کیونکہ اللہ جسے چاہے زمانے کو گھیر دے۔ اب یہ اٹھ کر کے آپس میں کہتے ہیں لبثنا یوما او بعد یوم، تھوڑی دیر ہم لوگ سوئے ہوں گے۔ قال بل لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعد یوم قال ربکم اعلم بما لبثتم، پھر کسی ایک نے کہا نہیں کچھ تو الگ لگ رہا ہے، ہم کو نہیں معلوم ہے ہم کتنی دیر سوئے، ہمارا رب بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنی دیر یہاں سوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ناخن بہت بڑے ہو گئے تھے، بال بہت بڑے ہو گئے تھے، تو انہوں نے شکلیں دیکھی کہ ہم جب سوئے تھے تو ایسے نہیں تھے، اب اٹھے ہیں تو بہت چینجنگ آئی ہے، اس کا مطلب ہے کچھ تو لمبا سوئے ہوں گے، لیکن ان کو خبر نہیں تھی کتنی دیر سوئے۔ کہا چلو ٹھیک ہے جتنا بھی سوئے ہیں، بھوک لگ رہی ہے کھانا تو کھائیں۔ انہیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ دیوار کھینچی گئی، بادشاہ نے کیا کیا۔ اللہ اپنے محبوبوں کو بہت آسانی سے بچاتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، ایک نے سبوں نے کہا کسی کو بھیجو پیسے دے کر کے، ان کے پاس پیسے بھی تھے، جائے شہر میں کچھ اچھی غذا لے کے آئے، ازکا طعام، اچھی غذا کچھ لے کے آئے تاکہ ہم کھا لیں، لیکن اسے بتا کر کے بھیجا کہ تھوڑا سا چھپتے چھپتے جانا کہ بادشاہ کو خبر نہ ہو جائے۔ وہ بادشاہ تو اس کی ہڈیاں بھی گل گئی ہوں گی جو 300 سال پہلے کا تھا، دقیانوس، لیکن ان کے دماغ میں یہی تھا کہ ہم اسی زمانے میں جی رہے۔ کہا تھوڑا چھپتے چھپتے جانا۔ اب ایک صاحب اس میں سے نکلے پیسے لے کر کے، کہاں؟ شہر میں آئے، سبوں نے کہا تھا دیکھو سنبھل کے جانا، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، کسی کو خبر نہ ہونے پائے، إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ، اگر ان کو معلوم ہو گیا تو پتھراؤ کریں گے تمہارے اوپر، وَيُعِيدُكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ، اور پھر اپنے دین میں پھیر لیں گے اور تم پھر کامیاب نہیں ہو پاؤ گے، وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا۔ اب وہ ڈرتے ڈرتے صاحب آئے ایک حلوائی کی دکان پہ، کہا کہ تھوڑے سے حلوے دے دیں، یا جو بھی کھانے کی چیزیں تھی اچھی لگی، خریدا اور پیسے دیا۔
दुकान वाला पैसे देखने लगा, ये कौन से पैसे हैं? उस जमाने के पैसे नहीं थे। जब जब हुकूमत बदलती थी सिक्के बदलते थे। पहले के दौर में चांदी के सिक्के होते थे या सोने के सिक्के होते, बादशाह की उसमें तस्वीरें होती। अब यहीं हम लोग देख रहे हैं कितने पैसे बदल रहे हैं हमारे यहाँ, हर दिन नई नोट आती है। तो जाहिर सी बात है, अब पहले दौर की 1000 की नोट कोई लेके आएगा तो उसका चेहरा ऊपर से नीचे हम देखेंगे, कहाँ सोया तो नहीं था डिमोनेटाइजेशन के जमाने में, बच गई तेरे पास। हाँ, और देखो पीएम को खबर होगी तो अंदर डाल देगा। तो ये इसी तरह का मामला उस दुकान वाले ने किया। देखा और कहा ये कहां से तेरे पास आया, ये पैसे कहां से आए तेरे पास? क्योंकि पुराने जमाने की, और जाहिर सी बात है कुछ पुराने सिक्के एंटीक माने जाते हैं, उनकी कीमत भी बढ़ जाती है। अभी हम बचपन में शायद वो 5 पैसे देखे हुए हैं, 10 पैसे, हमारे ये बच्चे तो नहीं देखे होंगे, लेकिन मैंने अजमेर में देखा था वो 5 पैसे और 10 पैसे 100 रुपये के बिक रहे हैं, 500 रुपये के बिक रहे हैं। पहले जमाने के जो 5 पैसे थे, 10 पैसे, यानी जमाना गुजर जाने के बाद उनकी वैल्यू भी इतनी बढ़ गई, तो कुछ लोग उसको संभाल करके रखते हैं। तो दुकान वाले को ऐसा लगा कि इसको कोई खजाना हाथ लग गया होगा पुराना, तो उसने रुकाया उस नौजवान को, रुको मैं तुमको खाना देता हूं, और जाके पुलिस को खबर कर दिया, बादशाह की पुलिस। वो जमाना जो था, बैदरूस नाम का एक बादशाह था, वो सालेह और परहेजगार बादशाह था, अच्छा नेक आदिल बादशाह था। और कौम जो बिगड़ी हुई थी वो परेशान था, उनको सुधारने की कोशिश कर रहा था। बहुत सारे लोग आखिरत का इनकार अब भी कर रहे थे उसकी सल्तनत में भी। वो उनको बताता था कि ईमान रखो, आखिरत पर मरने के बाद तुम उठाए जाओगे। कुछ लोग जो है सरकशी में मुब्तला थे, तो बैदरूस बादशाह ने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की थी, ऐ अल्लाह मेरी कौम को कोई ऐसी निशानी बता दे ताकि ये आखिरत पर यकीन करने लग जाए। आदिल बादशाह की दुआएं रद्द नहीं होती। हाँ, तो वो जमाना उसका था। जा करके फौजियों को खबर दिया इस दुकान वाले ने कि मेरे पास एक अजीब गरीब आदमी आया है, उसके पास बहुत पुराना सिक्का है और वो कुछ खरीदने के लिए आया, उससे मैं पूछ रहा हूं तो कह रहा है नहीं है मेरे पैसे हैं। तो उसको आकर पुलिस पकड़ ली, इन साहब को कहा ये कहां से आए तेरे पास पैसे? फिर उन्होंने सब बता दिया, ऐसा ऐसा। देखो हकीकत बात यह है कि हम 6-7 लोग हैं, 7-8 लोग हैं, और हम बादशाह के डर से वहां निकले थे, ये हमारे अपने पैसे, हमने चोरी नहीं किए। बादशाह तक खबर दी गई, ऐसा ऐसा यहाँ कुछ मामला है। तो बादशाह को ये इल्म था कि एक जमाने में कुछ नौजवानों को ऐसे गार के अंदर बंद करके दकियानूस ने मार दिया था। तो बैदरूस को जैसी खबर हुई वो फौरन मुस्तैदी के साथ निकल आया, कहा चलो कहां है दिखाओ। तो इस नौजवान के पीछे पीछे लोग पूरे आने लगे, बादशाह, फौज, पुलिस। तो अब इधर गार में इन लोगों ने हरकतें महसूस की, तब कहे पकड़ा गया होगा हमारा साथी, पकड़ा गया होगा, हमने उससे कहा था छुप करके जाओ। अब उन लोगों ने देख लिया, अब हमारे साथ क्या करेंगे पता नहीं। लेकिन उन्होंने दुआ करनी शुरू की, रब्बना आतीना मिन लदुनका रहमा वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अल्लाह तू अपनी तरफ से हमें रहमत नाजिल कर और कोई ना कोई भलाई का रास्ता तू पैदा कर दे। लेकिन इन लोगों को अल्लाह ताला ने ऐसा महफूज रखा कि वो बादशाह आया, इन नौजवानों को देखा और उसके बाद इनकी शक्लें देखी, फिर दीवार पर लिखी हुई चीजें देखी, तो अपनी कौम को बताया कि ये वो लोग हैं जो दकियानूस के जमाने में अपने सल्तनत से निकले थे। 300 साल ये लोग सोते रहे और रब ने इन्हें दोबारा उठाया। ऐ लोगों शुक्र बजा लाओ अपने रब की कि उसने निशानी बता दिया। सब सजदे में गिर गए अल्लाह ताला की बारगाह में, और उसके बाद सबों ने तौबा किया और मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर सब ने यकीन भी किया, ईमान रखा। अब उसके बाद वो सब अंदर गए, खाना तो आया नहीं, अंदर जाकर के बैठे तो अल्लाह ताला फरमाता फिर से हमने उन्हें सुला दिया, फिर वो सो गए। अंदर जो 7-8 नौजवान थे वो फिर से सो गए। उनका जो कुत्ता था वो भी 300 साल के बाद बेदार हुआ था, कुरान में उसका भी जिक्र आया, कितमीर तहसबुहुम ऐकादम वहुम रुकूद। तुम ये गुमान करोगे कि वो जाग रहे हैं जबकि वो सो रहे हैं। अब उनकी कैफियत क्या है? उसके बाद वो सो गए तो आज तक सो रहे हैं, अब भी हैं असहाबे कहफ, अब भी हदीस पाक में उनके मुतालिक आया भी है, कुरान में है। अब 15वें पारे की आयत में तिलावत कर रहा हूं, अल्लाह फरमाता है वो नुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातश शिमाल, और वो करवट भी लेते हैं, कभी दाएं कभी बाएं। वो कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसी,
اور ان کا کتا پالتی مار کر بیٹھا ہوا ہے ان کے پاس. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. تم میں سے اگر کوئی دیکھنے کے لیے جائے گا ادھر تو اللہ فرماتا پیٹ پھیر کر بھاگ آؤ گے, تمہارے اندر اتنا ہم رعب ڈال دیں گے کوئی دیکھ نہیں سکے گا ان کو. اور شان تو دیکھو ان کی. اللہ فرماتا ہے تَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. اللہ فرماتا ہے تم دیکھو گے وہ کھلے میں سو رہے ہیں. وہ غار کیسا ہے جانتے ہیں آپ؟ ایسے داخل ہونے کے بعد چھت نہیں ہے غار کی, کچھ تو پتھروں سے ڈھکی ہوئے غار ہوتے ہیں. یہ غار ویسا نہیں, یہ اندر جانے کے بعد چاروں طرف سے تو پتھر ہے, بیچ کا اوپر کا کھلا ہے, چھت ہے, اور اس کے بعد یہاں پر بند ہے, اور وہ بیچ میں سو رہے ہیں. رب فرماتا ہے تم سورج کو دیکھو گے جب مشرق سے نکل کر کے جائے گا تو ان کے اوپر سے نہیں جائے گا, تھوڑا سا کراس ہو کے جائے گا. ہاں اللہ فرماتا ہے تقریضہم ذات الشمال, اور جب وَإِذَا غَرَبَتْ جب ڈوبنے لگے گا تب پھر تھوڑا سا بائیں کی طرف جو ہے مڑ جائے گا. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ, اور وہ نہایت آرام سے سوئے ہوئے ہیں. نہ انہیں کبھی سورج کی دھوپ پڑتی ہے, نہ ٹھنڈیوں کا احساس ہوتا ہے, اور نہ ان کو بارش بھگاتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسی حفاظت فرما رہا ہے. اور پھر ان کے قریب کوئی جا نہیں سکتا. وہ دیوار تو کھینچ دی گئی, یعنی پھر سے دیوار بنا دیا بادشاہ نے کہ اللہ کا شاید یہی حکم ہے. بیدروس نے پھر پوری ان کی تاریخ لکھوا دی کہ ان لوگوں کو ہم نے 300 سال بعد اٹھتے ہوئے دیکھا, اور ان کی تاریخ پوری لکھوا کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ان لوگوں نے کیا کیا. کہتے ہیں ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. پھر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سلطنت عطا کی تھی, جو اہل محبت تھے, ان لوگوں نے اس غار کے قریب ایک مسجد بنائی, اور پھر ہر سال وہاں پر جمع ہوتے تھے. ہر سال جس دن وہ اٹھے تھے اصحاب کہف, اس دن پوری قوم وہاں جمع ہوتی تھی اور ان کی شان میں قصیدے پڑھتے یا عبادتیں کرتے تھے. اسی کو تو ہم اولیاء کا عرس کہتے ہیں. بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ نکل پڑا اس غار کے پاس جہاں یہ لوگ سوئے تھے. اب غار میں موجود دوسرے ساتھیوں نے دیکھا تو کہنے پکڑا گیا ہمارا ساتھی, دیکھو پوری پولیس کے ساتھ آ رہا ہے. لیکن جب بادشاہ آیا دیکھا ان اصحاب کہف کو, دیوار پر ان کی پوری تاریخ بھی موجود ہے, اور یہ زندہ سلامت بیٹھے ہوئے ہیں. سارے بادشاہ کے ساتھ پوری قوم جتنی تھی سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے کہ ہم ایمان لاتے ہیں مولا تو قادر مطلق ہے. 300 سال کی نیند کے بعد کسی بھی انسان کو جب اٹھا سکتا ہے تو مرے ہوئے راکھ میں گئے ہوئے انسان کو بھی اٹھانے پر اللہ تو قدرت رکھتا ہے. بے شک مولا میرا قادر ہے. اور اسی لیے رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. پتہ ہے یہ ہم دعا کہاں پڑھتے ہیں؟ ولیمے میں, کھانا کھانے کے وقت, قبرستان میں مٹی دینے کے وقت. ہاں کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے اسی سے تمہیں پیدا کیا, مٹی سے, اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا, اور اسی میں ہم تم کو لے جائیں گے, اور اسی سے ہم تم کو دوبارہ اٹھائیں گے. مٹی دینے کے وقت ہر ایک کو یہ احساس ہونا چاہیے میں اسی سے پیدا ہوا ہوں, اسی میں جاؤں گا, اور اسی سے پھر اٹھایا جاؤں گا. تو سارے سجدہ ریز ہوئے, ایمان لائے, اور پھر اصحاب کہف واپس اپنے غار میں گئے, پھر سو گئے, اور پھر ان کو لمبی نیند آئی, اور ایسی نیند آئی کہ آج تک سو رہے ہیں. حدیث پاک میں وہ ابھی بھی سو رہے ہیں. قیامت کے قریب اللہ ان پر صرف موت طاری کرے گا, ورنہ ابھی تک وہ سو رہے ہیں. اور ہر عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ کو وہ کروٹ بھی بدلتے ہیں. اصحاب کہف آج بھی سو رہے ہیں اپنے غار میں. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ان کے غار کو اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ سورج بھی ان کے غار کے اوپر سے نہیں جاتا, سورج کی تیز روشنیاں ان کے اوپر نہیں آتی. وہ غار اوپر سے چھپا ہوا نہیں ہے, وہ کھلے میدان میں سوئے ہیں. سورج جب ان کے غار کے اوپر سے جاتا ہے تو دائیں ہو جاتا ہے یا بائیں ہو جاتا ہے موسموں کے حساب سے, سیدھے ان کے اوپر سے نہیں جاتا. موسموں کے تھپیڑوں سے اور سختیوں سے بھی اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے. اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ تم اگر دیکھو گے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. دیکھنے والا دیکھے گا تو ایسا لگیں گے کہ وہ زندہ بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ وہ سو رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے اور وہ کبھی دائیں اور بائیں پلٹتے رہتے ہیں, اور ان کا کتا پالتی مار کر ان کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا. اللہ فرما رہا ہے اگر تم دیکھنے کی کوشش کرو گے
پیٹ پھیر کر کے بھاگ جاؤ گے، تمہارے اوپر اللہ ایسا رعب ڈالے گا، کوئی دیکھ نہیں سکے گا، کوئی دیکھ نہیں۔ اب جارڈن میں ایک جگہ اصحاب کہف کا غار کہہ کر کے بتایا جاتا ہے، اور لوگ اندر گھس کے دیکھ کے بھی آتے ہیں، ویڈیو بھی کر کے آتے ہیں، لیکن قرآن کے اعتبار سے مجھے نہیں لگتا، یہ پتہ نہیں جا کر ہڈیوں کے ویڈیو بنا کر کے لاتے ہیں، اور انٹرنیٹ پہ بھی بہت سارے ویڈیو پڑے ہیں، اصحاب کہف کا غار، اصحاب کہف کا غار۔ یہ غار کہاں ہے اور اللہ کیسے محفوظ رکھا ہے، آپ وہاں جا نہ سکیں گے۔ رعب ایسا اللہ تعالیٰ نے اس غار پر رکھا ہے۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس میں جو چیزیں عبرت کی ہیں وہ میں کہتا ہوں، وہ کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے؟ وہ کون تھے؟ رسول تھے؟ فرشتے تھے؟ نہیں، اللہ فرماتا انہم فتیۃ آمنوا بربہم، بس وہ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے۔ اگر نوجوان مضبوط ایمان لائیں، مولا صدیوں تک ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ ان کے ایمان کی برکت دیکھیں، اور اتنا ہی نہیں، وہ اچھے لوگ تھے، اچھے لوگ تھے۔ میاں کتا کیا کر رہا ہے؟ کتا کیوں ابھی تک محفوظ ہے؟ اور بلکہ بعض روایات میں ہے جانوروں کو تو قیامت کے دن ختم کر دیا جائے گا، ان کا معدوم کر دیے جائیں گے، یہ ان کے لیے جنت دوزخ نہیں ہے، لیکن اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، کتا بھی جنت میں جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے، فرمایا کہ کتا جنت میں جا رہا ہے، وجہ یہ ہے کہ اللہ والوں کے دامن سے لگا ہوا ہے، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں، اللہ والے نیک بندوں کی معیت میں، صحبت میں رہ کر کتا جنت میں جا سکتا ہے، تو تم امت محمدیہ اگر غوث پاک کی نسبت حاصل کرو، غریب نواز کی نسبت حاصل کرو، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تمہیں محشر میں جنت نہیں عطا کرے گا؟ اسی لیے بریلی کے امام نے اپنی نسبت پہ یوں فخر کیا تھا، اے سرکار غوث تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ ہاں، جن کتوں کے گلے میں پٹا ہوتا ہے ان کو میونسپلٹی والے نہیں اٹھاتے ہیں، کیوں؟ وہ نشانی ہے کہ یہ کسی مالک کا کتا ہے۔ آوارہ جو ہے اسے انجیکشن مار کے چلے جاتے ہیں۔ ہاں، جو آوارہ کتا بھونکتے رہتے ہیں ان کو انجیکشن مارتے ہیں یا لے جا کر کے کہیں ویرانے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کے یہاں میونسپلٹی کی گاڑی اب آتی ہے نہیں آتی پتہ نہیں، لیکن دیکھو بیلٹ والے کتے کو کوئی پکڑ کے دکھائے؟ ارے اب تو کتوں کے لیے بڑے قانون بنے ہوئے ہیں، ہمارے ہاں تو چھوڑیں، باہر ملکوں میں تو انسانوں سے زیادہ اہمیت جو ہے نا کتوں کے لیے ہے، ان کے لیے بہت اعلیٰ قسم کے قانون بنے، پارلیمنٹ میں بل پاس ہوئے ہیں کتوں کے لیے، جاپان وغیرہ میں۔ ہاں، کتے کو کچھ نہیں کہہ سکتے آپ، بلکہ ایک آدمی نے کیس کیا کسی کے اوپر کہ اس نے میرے ٹامی کو کتا کہا،